سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں تاکہ جو احباب ابھی تک باہر تشریف فرما ہیں انہیں بھی یہ علم ہو جائے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کل ایمان حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، کھل کے محمد اور آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آواز بلند صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ عزیزان گرامی قدر معزز سامعین، اہل علم حضرات، سورہ مائدہ قرآن مجید کا انتہائی مشہور و معروف سورہ، اور اس سورہ کی آیت نمبر 55 مسلسل پڑھنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سلامت رہیے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے۔ اچھا، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس میں جو پہلا لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ لفظ استعمال کیا انما۔ انما عربی قواعد و ضوابط کے اعتبار سے کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ آپ آیہ تطہیر پڑھیں گے تو اس کے آغاز میں بھی انما آتا ہے۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گرد دائرہ کھینچ دینا، حصار قائم کر دینا۔ یہ جو پیر صاحبان تعویذ دھاگا کرتے ہیں، جن ون نکالتے ہیں، جب وہ کسی کے جن نکالنے لگتے ہیں تو پہلے اپنا حصار کھینچتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ آیت تطہیر نے حصار کھینچ کے بتایا کہ نہ نجاست اندر آ سکتی ہے، باہر کی کوئی نجاست اندر نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ولایت کا ذکر کرنے سے پہلے دائرہ لگا دیا، حصار قائم کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہاں جتنے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، بس یہی ولی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے قرآن میں اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ترجمہ ہوگا انما کا سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ترجمہ یوں کر لیجئے کہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ولی ہے تمہارا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر رسول تمہارا ولی ہے، رسول کے علاوہ کوئی نہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں تمہارے ولی، آمنو، جو ایمان لے آئے۔ اگر یہاں پہ آمنو کا استعمال کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آمنو سے مراد جو ہے وہ سارے جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ توجہ، یہاں پہ تو لفظ آمنو استعمال کیا، لیکن جس کی شان میں آیت نازل کر رہا تھا نا، اسے کل ایمان بنا دیا۔ کہ جب خندق میں بھیج رہے تھے پیغمبر امیر المومنین کو، تو پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 12 ایمان کلہو الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کلے کو
کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یعنی یہ جملہ کہہ کر رسول نے حد فاصل کھینچ دی کہ علی ہے کل ایمان. اب جو بھی خندق سے لے کر قیامت تک جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا. اب جملہ دوں آپ کو. لوگ کہتے ہیں کہ علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, علی کا باپ ابو طالب صاحب ایمان نہیں تھا. اور اے بابا, جس کا بیٹا کل ایمان ہو اس کے باپ کے ایمان کا کیا کہنا؟ دو مومنین میں خاص معنی بنی ہے جو ایمان ہے, اور یقیمون الصلاۃ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. آپ کرتے ہیں نمازوں کو قائم؟ آپ پہ پتہ نہیں پڑھنے بھی ہے یا نہیں. ہماری نماز ٹکر کہلاتی ہے. ہم ٹکر مارتے ہیں. قائم یہ ہستیاں کرتی ہیں. اس کی دلیل دے دوں, اس کی دلیل دوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ قائم کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر علی کے پاؤں میں تیر لگ جائے تو جناب سیدہ فرماتی ہے کہ جب علی سجدے کی حالت میں ہو تب تیر نکالنا, علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں. آمنو جو ایمان لے آئے وہ بنی ہے. یقیمون الصلاۃ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. یہاں پہ ختم نہیں کیا. وہم راکعون جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ ہم راکعون اللہ استعمال نہ کرتا تو لوگوں نے کئی لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کرنا تھی. یہ بھی ہم بھی انگوٹھی اتار کے دے دی, ہم نے بھی زکوٰۃ دی. اللہ نے کہا ہم راکعون جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں. اب کائنات میں ڈھونڈو صرف ایک علی ہی ملے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے, اور کائنات میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. تو آیت ولایت کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. کل میں نے آپ کے سامنے غدیر کا کچھ اپنی علم کی وسعت کے مطابق کچھ پیش کرنے کی کوشش کی. آج بھی غدیر ہی کے متعلق چاہتا ہوں کہ کچھ پیش کروں. اور عزیزو یہ موضوع یقین کریں کہ اتنا وسیع ہے کہ انسان کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن غدیر ختم نہیں ہو سکتی. امام رضا فرماتے ہیں ہم 10 محرم کو اس لیے زیادہ منانے کی اپیل کرتے ہیں لوگوں کو, اس لیے حکم دیتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح عاشور کو بھی نہ بھلا دو. لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے. مولا فرماتے ہیں عاشور کو منانے کا اس لیے زیادہ حکم دیتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے لوگ عاشور کو نہ بھلا دیں. تو پیغمبر پر آیت نازل ہوئی جہاں پہ کہیں چھوڑا یا ایھا الرسول, اے رسول پیغام پہنچا دیجیے. وہ پیغام جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ تو گویا کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. رسالت کا کام یعنی 23 سال کی تبلیغ. 23 سال 23 ایئرز
اس کی جو محنت ہے، مشقت ہے، وہ ساری کی قبولیت کا دار و مدار غدیر کے پیغام پر ہے، ولایت امیر المومنین کے اعلان پر ہے۔ اس 23 سال میں نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، پردہ پہنچایا، کردار بتایا کیسا ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، خمس کتنا دینا ہے، حج کے مسائل کیا ہیں، نماز کی کون سی، قرآن نے صرف یہ کہا کہ نماز قائم کرو۔ اب قرآن نے نہیں بتایا کتنی کہاں قائم کرو۔ تھوڑا سا آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن میں 6666 آیتوں میں آپ کو صرف یہ ملے گا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں ملے گا کہ نماز فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتی ہیں، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، عشاء کی کتنی پڑھنی ہے، اور پھر کیسے پڑھنی ہے، ظہر کب سے کب تک پڑھنی ہے، ظہر کا وقت کیا ہوگا، فجر کا وقت کیا ہوگا، عشاء کا وقت کیا ہوگا، مغرب کا وقت کیا ہوگا، یہ سب رسول نے بتایا۔ یہ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا، یہ پیغمبر نے بتایا۔ توجہ فرما رہی ہے؟ یعنی ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کون ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اس نے کہا ہم نے مان لیا، فلان کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، جو نظر نہیں آتا تھا اسے مانو، لوگوں نے مان لیا۔ یعنی جو نظر نہیں آتا تھا رسول کے کہنے پہ اسے مان لیا، اور رسول نے اسے منوانے سے پہلے اپنے آپ کو امین بھی منوایا۔ کہہ رہا ہوں کافروں اور مشرکوں سے اپنے آپ کو امین بھی منوایا، ثابت بھی منوایا۔ منوانے کے بعد رسول نے کہا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم جا کر دیکھو اور وہ موجود نہ ہو، نہ آ رہا ہو، تو میرے بارے میں تم کیا رائے قائم کرو گے؟ تو وہ کافر تھے، بے غیرت نہیں تھے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، وہ مشرک تھے، جاہل نہیں تھے۔ انہوں نے کہا محمد ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، آپ سچ بولتے ہیں، ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ ان کافروں اور مشرکوں کو کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ نہ دکھائی دینے والا اللہ، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے۔ کافروں سے، مشرکوں سے نہ دکھائی دینے والا اللہ منوا لیا، اور وہ کافر بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول کے کہنے پہ نہ دکھائی دینے والا اللہ مان لیا، کافروں نے نہ دکھائی دینے والا اللہ مان لیا۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ سب اللہ کے مجمع میں دکھائی دینے والا علی نہیں مان رہے۔ وہ کافر اچھے تھے جنہوں نے نہ دکھائی دینے والا اللہ مان لیا، اور یہ مسلمان ہیں کہ جو 23 سال سے رسول کے ساتھ ہیں، مکہ میں بھی رہے،
مدینہ میں بھی آ گئے. اب آخری وقت ہے رسول کا, اور رسول 1.25 لاکھ کے مجمع میں پلانوں کے ممبر پر علی کو بلند کر کے, ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. 1.25 لاکھ کے مجمع میں دن کی روشنی میں, اور جب اعلان کر رہے تھے, اب جملہ ضائع کیا مجھے دکھ ہوگا, قاضی صاحب توجہ, جب اعلان کر رہے تھے ایھا الناس, اے لوگوں, کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ جیسے ہی کہا نا ایھا الناس, اے لوگوں, مجمع کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کا. 2.5 لاکھ کان سن رہے تھے. ایسے بھی سنا کرے گا دین. 2.5 لاکھ کان سن رہے تھے, 2.5 لاکھ آنکھیں سن دیکھ رہی تھی. 2.5 لاکھ کانوں کو سنا کے, 2.5 لاکھ آنکھوں کو دکھا کے علی کو کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور پھر مبارکیں بھی دی گئی. مبارکیں دینے کے باوجود اگر آج مسلمان نہیں مانتا تو پھر وہ رسول کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا کہ رسول جب پوچھیں گے جب میں نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو مولا بنایا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد اعلان ولایت امیر المومنین ہو گیا. میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو کل پچھلی سائٹ پہ کچھ لائٹ کا انتظام کریں. جو پیچھے مومنین بیٹھے ہیں, میں ان کی زیارت سے جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہوں. مجھے ان کے چہرے صحیح طرح دکھائی نہیں دیتے, اور میں پریشان رہتا ہوں کہ میں پیغام ڈیلیور کر پا رہا ہوں یا نہیں. تھوڑا سا بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. پوری توجہ چاہوں گا. اعلان ولایت کتنا ہو گیا. علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کے لاہور اس دور کے محقق, ایسا ہی ہے, بہت بڑے عالم الحمدللہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. جب بندے چپ کر گئے کہ میں پتہ نہیں کوئی گل کر چھڑی, کتاب لکھی ہے, گوگل پہ سرچ کریں السیف الجلی علی منکر ولایت علی. اس میں انہوں نے 52 احادیث لکھی. کتنی؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے 52 لکھی ہیں. جب لکھی تھی, جب وہ کتاب لکھی اس وقت اس میں جو حدیثوں کی تعداد رکھی وہ کتنی رکھی؟ 52. ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ جو 52 تعداد رکھی ہے حدیثوں کی, یہ 53 کیوں نہیں رکھی؟ جملہ لیجئے, 51 کے تعداد رکھ دیتے, 53 رکھ دیتے. یہ 52 رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک عدم کر دیتے, کم کر دیتے, 53 کر دیتے, زیادہ کر دیتے. خدا کی قسم سنیے جملہ. انہوں نے کہا کہ میں نے ولایت کے سلسلے میں, غدیر کے سلسلے میں حدیثوں کی تعداد 52 اس لیے رکھی کیونکہ اس سال میں 52 کا ہوا ہوں. نہیں, اگلا لفظ ہے تو میں کہہ رہا نا تو تسی چپ کوئی نہیں رہنا. چونکہ جب وہ لکھ رہے اس سال, اس برس میں 52 کا ہوا ہوں تو اپنی عمر میں برکت کے لیے, اپنی عمر میں برکت کے لیے رسول کی علی کے سلسلے میں 52 حدیثیں لکھ رہا ہوں. السیف الجلی یاد رہے گا, دیکھیے گا جا کے.
سیف الجلی علی منکر ولایت علی میں وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول نے علی مولا کی ولایت کا اعلان کر دیا، فلانوں کے منبر پہ امیر المومنین کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے علی کو دوبارہ اپنے قریب بلایا۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ، طاہر القادری صاحب نے دوبارہ علی مولا کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر علی کے سر پہ امامہ باندھا۔ علی کے سر پر امامہ باندھا، دستار باندھی، پگڑی باندھی، پگ باندھی، جو مرضی کہہ لیں، امامہ باندھا۔ امامے کا رنگ پنک تھا، گلابی کلر کا امامہ باندھا۔ اس امامے کا نام سحاب تھا، سین ہے حلوے والی، الف بے، عربی میں کہتے ہیں بادل کو، سحاب بادل کو کہتے ہیں۔ یہ تھا رسول کا اپنا امامہ، جس طرح رسول کے جانوروں کے نام تھے، اسی طرح رسول کے امامے کے بھی نام تھے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد رسول نے علی کو قریب بلایا، قریب بلا کر علی کے سر پہ امامہ باندھا۔ امامہ پنک کلر کا تھا، گلابی رنگ کا تھا، امامے کا نام سحاب تھا۔ طاہر القادری لکھتے ہیں، علی کے سر پہ امامہ باندھ کے رسول نے علی سے کہا، یا علی ذرا سامنے دیکھو۔ نہیں میں دیکھتا ہوں، کون نہیں بولتا، آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں۔ یا علی سامنے دیکھو۔ علی نے سامنے دیکھا، علی کو رسول نے پیچھے سے دیکھا، پھر کہا یا علی میری طرف دیکھو۔ علی نے رسول کی طرف دیکھا، رسول نے علی کو سامنے سے دیکھا، کہا یا علی دائیں دیکھو۔ علی نے دائیں دیکھا، رسول نے علی کو دیکھا، پھر یا علی بائیں دیکھو۔ علی نے بائیں دیکھا۔ طاہر القادری لکھتے ہیں، چاروں طرف سے رسول نے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جملہ ظاہر کیا، مجھے دکھ ہوگا، چاروں طرف سے رسول نے علی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد رسول نے تاریخی جملہ کہا، یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ تمہاری اسی شبیہ میں آئے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا، بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، ابھی دیکھیے نکل آئے گا۔ بدر و حنین میں جو فرشتے، جملہ تو اب میں نے کہنا ہے، یہ تو طاہر القادری صاحب نے لکھا، اب اس کی تفصیل تو میں بیان کروں گا، تشریح تو میں کروں گا، تفسیر تو میں کروں گا۔ طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، رسول کی حدیث لکھتے ہیں کہ علی کے سر پہ امامہ باندھ کے چاروں طرف سے دیکھ کر علی کو رسول نے کہا، یا علی بدر و حنین میں جو فرشتے ہماری مدد کے لیے آئے تھے وہ آپ کی اسی شبیہ میں آئے تھے، اب مجھ سے پوچھئے اس کی علت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بھائی بدر و حنین میں جب لوگ بھاگ رہے تھے، ایک بھاگتا تھا، اس کے پیچھے دوسرا بھاگتا تھا، تو پچھلا اگلے سے پوچھتا تھا تو کیوں بھاگا؟ وہ کہتا میرے پیچھے علی ہے۔ وہ کہتا تیرے پیچھے کہاں علی؟ علی تو میرے پیچھے ہے۔ اس طرح کی دونوں ہاتھ اٹھا کے کلے ایمان نعرہ حیدری۔
لاہور میں پڑھ رہا ہوں. کہاں؟ میرے پیچھے علی. خیر ہے تیرے پیچھے کا، علی تو میرے پیچھے ہے. اب جملہ کہوں، یعنی اگر نبی علی کو دیکھیں، نبی علی کو دیکھیں تو علی کو دیکھ کر فرشتوں کی شبیہ سمجھیں. یعنی اگر نبی علی کو دیکھ کر فرشتوں کی شبیہ سمجھیں تو تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. اگر ہم حسین کی شبیہ کو دیکھ لیں تو تمہیں اعتراض ہو جاتا. تو ہو سکتا ہے آج تقریر امامے پہ ہی مکمل ہو جائے. کہ دیکھیں نا، یہ ہے معجزہ علی کا کہ ایک لفظ پکڑو، گھنٹہ اس پہ بول دو. آپ کی ہمت جواب دے سکتی ہے، لفظ میں جو مطالب ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے. یہ علی کا معجزہ. توجہ فرما رہے ہیں. ہو سکتا ہے امامے پہ تقریر امامہ باندھا اور تقریر بھی ڈاکٹر صاحب کی کتاب پہ ختم ہو جائے. امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد اب جملہ لیجیے اور لطف لیجیے. ڈاکٹر صاحب امامہ باندھ کے کہتے ہیں یا علی، بڑے آرام سے لفظ کہنا ہے، یا علی یہ امامہ ایسے باندھ رہے تھے رسول. اب دیکھیے کتنا حسین منظر ہوگا جب علی کے سر پہ رسول امامہ باندھ رہے ہوں گے. امامہ باندھ رہے تھے. طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں کہ رسول نے امامہ باندھ رہے تھے. امامہ باندھتے ہوئے ایسے ایک ایک پیج بڑے پیار سے سورہ مزمل پڑھ کر، سورہ مدثر پڑھ کر، یاسین کی تلاوت کر کے پیج لگا رہے تھے. اور طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، قبلہ اجاز قادری صاحب، امامہ باندھتے ہوئے رسول نے کہا یا علی یہ امامہ جو باندھ رہے تھے، یہ امامہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے. یہ امامہ کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا ہے. اب اگلا جملہ سنیں. طاہر القادری لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں امامہ باندھ دیا. امامہ باندھنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا علی یہ امامہ آپ کا تاج ہے. امام بارگاہ مسجد جمال مصطفیٰ والوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہر دشمن سے محفوظ رکھے. میں 20 اشرے بھی یہاں پہ پڑھ دوں، وہ 20 اشرے ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، اور اتنے بڑے اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ جو بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ علی امام ہے یا نہیں ہے، علی ولایت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اب میں ان کو جواب دینے لگا ہوں اور رسول کی حدیث سے جواب دینے لگا ہوں. اور لکھنے والا میں نہیں ہوں، لکھنے والا شیعہ عالم نہیں ہے، لکھنے والا لاہور کا ڈاکٹر طاہر القادری ہے. کتاب کا نام السیف الجلی علی منکر ولایت علی ہے. وہ کہتے ہیں رسول نے امامہ باندھا اور امامہ باندھنے کے بعد کہا یا علی یہ امامہ آپ کا تاج ہے. اب رکھیے دلوں پہ ہاتھ اور لیجیے جملہ، فیصلہ کن جملہ. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا اپنا مقدر. فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. طاہر القادری نے لکھا، سر پہ امامہ باندھا اور باندھنے کے بعد کہا یا علی یہ آپ کا تاج ہے. باندھا کیا؟ اور یہ امامہ کپڑے کا امامہ، اور باندھ کر کہا یہ آپ کا تاج ہے. سنیے، امامے کا تعلق ہوتا ہے وراثت سے. میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بولتے. امامے کا تعلق ہوتا ہے وراثت سے، امامے کا تعلق ہوتا ہے ولایت سے، تاج کا تعلق ہوتا ہے تخت سے.
بعد کہا یا علی یہ آپ کا تاج ہے. تو بندے مرتے ہیں کہ کوئی نہیں مرتے ہیں نا. 40واں ہوتا ہے, 40ویں پہ مرنے والے کا جو وارث ہوتا ہے اس کے سر پہ پگ باندھی جاتی ہے. وہ پگ دلیل ہے کہ یہ مرنے والے کا وارث ہے. سر اٹھاؤ یار, کچھ کہہ رہا ہوں میں. وہ پگ دلیل ہوتی ہے, وہ امامہ دلیل ہوتی ہے, وہ دستار دلیل ہوتی ہے کہ یہ مرنے والے کا وارث ہے, مرنے والے کا ولی ہے. توجہ, اس کی ولایت اس کے پاس آ رہی ہے. رسول نے علی کے سر پر کپڑے کا امامہ باندھا,